تم جو ہر سال مناتے ہو یہ میلاد نبی، تم جو ہر سال مناتے ہو یہ میلاد نبی۔ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن منانے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اصولی بات اور منہجی بات یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا دیگر ائمہ کرام ہوں، مجتہدین ہوں، کسی کی بھی بات لی بھی جا سکتی ہے اگر قرآن اور سنت کے موافق ہے تو، اور رد بھی کی جا سکتی ہے اگر قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہو تو۔ کبھی بھی کتاب و سنت کے ماننے والے کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ وہ ہر بات کسی بھی امام کی آنکھیں بند کر کے لے لیتا ہے، نہیں، کبھی بھی نہیں لیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ مجتہدین میں سے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات خلاف قرآن و سنت ہو تو بالکل نہیں لی جائے گی اور نہ لینا چاہیے۔ البتہ ان کے اوپر اس قسم کا الزام لگانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ تو مسلمانوں کے مجتہدین اماموں میں سے ایک ہیں، کسی کافر کے اوپر بھی اس طرح سے الزام تراشی کرنا بالکل عیب کی بات ہے، غلط بات ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جہاں تک ابن تیمیہ کی بات ہے تو ابن تیمیہ پہ ان کے زمانے میں بھی بہت سے ظالموں اور جابروں نے اتہامات اور الزامات لگائے اور ان کو جیل تک پہنچا دیا۔ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ان کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں، طاہر القادری ہو یا مرزا محمد علی انجینئر، ان لوگوں نے ان کی اصلی کتاب کو نہیں دیکھا اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ مرزا محمد علی انجینئر نے تو حد کر دی، اس نے کہا کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ غلط ہے لیکن منانے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس پر ایڈ یہ کرتا ہے کہ اسی طرح سے جو عاشورہ کے موقع پر ماتم لوگ کرتے ہیں وہ اگرچہ بدعت ہے لیکن اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ رافضیت کی علامت اور نشانی ہے، یاد رکھے گا، رافضیت کی یہ دعوت ہے۔ مسلمانوں تم سمجھو اس رافضی کو، پہلے میں اس کو نیم رافضی کہا کرتا تھا، اس کلپ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پکا رافضی ہے، لیکن یہ تقیہ باز رافضی ہے۔ یاد رکھے گا، انہوں نے امام ابن تیمیہ نے جو بات کہی وہ یہ ہے وَإِنَّمَا الْعِيدُ شَرِيعَةٌ فَمَا شَرَعَهُ اللَّهُ اتَّبَعَ، عید شریعت کی چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے جس کو مشروع قرار دیا ہے مومن اس کی اتباع کرتا ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يُحْدِثْ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، ورنہ ایک مومن آدمی دین میں کبھی بھی بدعت کو ایجاد نہیں کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُ بَعْضُ النَّاسِ، اسی طرح سے بعض لوگوں نے جو ایجاد کیا ہے اِمَّا مُضَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِيلَادِ عِيسَى علیہ السلام، یا تو کرسچن کی مشابہت میں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کرسمس ڈے مناتے ہیں، وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ وَتَعْظِيمًا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بعض لوگ ایجاد کیے ہیں اور آپ کی تعظیم میں۔ واللہ قد یصیبہم، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ان کو اجر و ثواب دے علی ہذہ المحبۃ والاجتہاد، محبت اور اجتہاد پر اللہ رب العالمین، علی ہذہ المحبۃ والاجتہاد لا علی البدع، لا علی البدع، بدعت پر اللہ رب العالمین کسی کو اجر و ثواب نہیں دیتا ہے۔ یہ محمد علی انجینئر اور اسی طرح سے طاہر القادری دونوں نے الزام لگایا ہے کہ اگرچہ بدعت ہے لیکن بدعت پر اجر و ثواب ملے گا، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یقین کے ساتھ بھی نہیں۔ قد یصیبہم، اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ ان کو محبت اور اجتہاد کی وجہ سے اجر و ثواب دے، بدعت پر اللہ رب العالمین کبھی بھی اجر و ثواب، لا علی البدع، لا علی البدع، یاد رکھے گا۔ میرے سامنے یہ تھیسس ہے ڈاکٹر ناصر بن عبد الکریم العقل کی اور مکتبۃ الرشد ناشرون سے یہ شائع ہوئی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 123 ہے، 123 سے صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے لا علی البدع، بدعت پر کبھی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بدعتی مطرود ہے،
اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے اس پر اجر اور ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجر و ثواب ملتا ہے، بدعت پر کبھی ثواب نہ ملتا تھا، نہ ملتا ہے اور نہ ملے گا۔ بدعت پر کبھی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ لعنت کا مستحق ہوگا، یاد رکھے گا۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ہے ملعون آدمی ہے بدعتی۔ تو کیا امام ابن تیمیہ بدعتی کی بدعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے گا؟ یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر ان کے نام پر جھوٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بدعت ہے اور بدعت پر کبھی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لا علی البدع، یاد رکھیے گا یہ الفاظ، لا نہیں ملے گا، علی البدع، بدعت پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مرزا محمد علی انجینئر ہو یا دوسرے لوگ ہوں، کسی کو بھی کسی کی بات نقل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ میں نے آپ کے سوال کرنے پر اس کو ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، مجھے ملا، انہوں نے کہا کہ بدعت پر کسی کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لا علی البدع من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا مع اختلاف الناس فی مولدہ فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ فوج پارٹی کو ہی میلاد سمجھتا ہے تو، دین میں مقبول ہے ایجاد سمجھتا